جماعت اسلامی پاکستان جناب سراج الحق صاحب کو پروگرام کے اس حصے میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ سراج الحق صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ جماعت اسلامی کی بڑی خدمات اور کاوشیں ہیں، خاص طور پر تارکین وطن کے حوالے سے۔ یہ جو یونان کے پانیوں میں حادثہ ہوا ہے، آج یوم سوگ منایا گیا ملک میں، واقعہ 14 تاریخ کو ہوا، 5 دن بعد سوگ یہاں پر منایا گیا ہے۔ کیا کسی گورنمنٹ کے ادارے کی مرضی کے بغیر اتنی بڑے لیول کے اوپر ہیومن ٹریفکنگ پاسبل ہے؟ سراج الحق صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمیل بھائی، سچی بات یہ ہے کہ یہ واقعات جو ہوتے ہیں اور ہمارے حکمران عوام کو دھوکہ دینے کے لیے اس طرح کے اعلانات کرتے ہیں کہ یوم سیاہ مناتے ہیں اور پھر سمجھتے ہیں کہ ہمارا کام تو ہو گیا، باعث شرم ہے۔ اتنا بڑا واقعہ اگر کسی اور ملک میں ہوتا، خود یونان کے لوگوں نے اس پر اتنا احتجاج کیا اپنی حکومت کی اس کارکردگی پر، تو میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ جتنے لوگ شہید ہو گئے ہیں اور پانیوں کے نظر ہو گئے ہیں، ان سب کا خون اور اس کی جو گناہ ہے یہ ہمارے حکمرانوں کے ذمے ہے۔ نوجوان، بچے، پھر خواتین، انسان پڑھ کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور پاکستان ایک تماشا بن گیا ساری دنیا کے لیے۔ آپ کی بات سے میرا اتفاق ہے کہ یہ سرکاری اداروں کے تعاون کے بغیر یہ سمگلنگ نہیں ہو سکتا ہے، اور یہ پہلا واقعہ بھی نہیں ہے۔ آج تک، یعنی آج دوپہر تک میں لاہور سے اسلام آباد کی طرف آ رہا تھا جی، اور گجرات کے جتنے لوگ اس میں شہید ہو گئے ہیں اب تک، ان کے گھرانوں سے ہمارا رابطہ ہوا۔ ان کو پتہ نہیں ہے کہ ہمارا بیٹا بچ گیا ہے یا ڈوبنے والوں میں ہے، زندہ ہے یا مردہ ہے، پانی میں ہے یا لاش نکالی گئی ہے۔ کون یہ کام کرے گا؟ تو ہمارے حکمرانوں کو دیکھے آج بھی انہوں نے 3 گھنٹے لمبی تقریر کی ہے، لیکن عمل کا یہی حال ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہمارے معصوم نوجوان باہر جا رہے ہیں، وطن کو چھوڑتے ہیں، بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ یہاں معاشی افراتفری ہے، یہاں میرٹ کی وائلیشن ہے، یہاں صلاحیت اور سکل کی کوئی قدر نہیں ہے، یہاں حکومت کی طرف سے نوجوانوں کے لیے کوئی ونڈو نہیں ہے جہاں جا کر وہ اپنی صلاحیت کے مطابق کوئی جاب ان کو ملے۔ جھوٹ کی بنیاد پر سارا نظام چل رہا ہے، اس لیے جتنا بھی مذمت کی جائے، افسوس کا اظہار کیا جائے اس واقعے پر، یہ کم ہے۔ اور آپ دیکھیں گے 1 2 3 دن بعد پھر یہ لوگ بھول جاتے ہیں، پھر یہ لوگ بھول جاتے ہیں۔ اس لیے کہ مجھے یاد ہے کہ اسی طرح کے واقعات پہلے بھی ہوئے ہیں، اسی اسمبلی میں ہم نے اٹھایا ہے، حکومت نے یہی سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ اب مزید نہیں ہوگا، لیکن 5-6 مہینے بعد اس سے بھی بڑا ایک اور واقعہ ہو جاتا ہے، روزے تماشا چل رہا ہے۔ سراج الحق صاحب، آپ حکومتی عہدیداروں کے ساتھ بھی اٹھتے بیٹھتے ہیں، اپوزیشن کے ساتھ بھی آپ کی ملاقاتیں ہوتی ہیں، کیا اس بات کا ادراک ہماری پولیٹیکل ایلیٹ کو بالکل بھی نہیں ہے کہ اس ملک کے اندر سے برین ہو رہا ہے؟ لوگ پڑھے لکھے وہ بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس افراتفری کے اندر اپنی جانیں گنوا رہے ہیں، یہ ادراک بڑے کوریڈورز میں نہیں ہے سر؟ دیکھیے، گزشتہ چند مہینوں میں 2,50,000 اسپیشلائز لوگ، یعنی اعلیٰ تعلیم یافتہ نوجوان ملک چھوڑ گئے ہیں، اور ظاہر ہے جب آپ کا یہ دماغ اور آپ کی یہ صلاحیت اور یہ قابل لوگ جائیں گے تو یہاں کیا رہ جائے گا؟ ڈاکٹرز بھاگ رہے ہیں، انجینئرز باہر بھاگ رہے ہیں، جس کے ساتھ 15-20 لاکھ کا سرمایہ ہے وہ نکلنے کی کوشش کرتا ہے۔ گزشتہ دن میرے پاس فیصل آباد کے ایک نوجوان آیا کہ یہاں کاروبار بنانے کی کوشش کی، تو ایک کاروبار کھولنے کے لیے اتنے زیادہ ونڈوز پر جا کر، کڑکیوں پر جا کر درخواست دینا، جھکنا، رشوت دینا، پھر NOC کے لیے مزید رشوت دینا پڑتا ہے کہ انہوں نے مجھے بتایا۔ پھر میں پرتگال گیا، پرتگال کی حکومت کو پتہ چلا کہ اتنے کروڑ یہ باہر سے لا رہا ہے، اعلان کیا کہ اتنے کروڑ ہم آپ کے اس سرمایہ میں جمع کریں گے اور مل کر کاروبار کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا بڑی عزت کے ساتھ، وقار کے ساتھ، VIP ٹریٹمنٹ کے ساتھ اب میں نے وہاں کاروبار شروع کیا ہے۔ تو اس ملک کا کیا بنے گا؟ ان حکمرانوں نے اس ملک کا یہ حشر کر دیا ہے۔ اور پھر
हादिसा भी बढ़कर सानिया यही हुआ कि इनको एहसास भी नहीं है कि कुछ हो रहा है, इसलिए कि हर वफाकी मिनिस्टर का जो सबसे ज़्यादा फोकस है वो आइंदा इलेक्शन है, या अपना हल्का है, या अपने ख़ानदान के प्रॉपर्टीज़ में और बैंक अकाउंट में, कारखानों में, शुगर मिल में इजाफा है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। सिराजुल हक साहब, बजट आ गया और बजट के बाद आम आदमी का जो गुजर बसर है वो वही समझ सकता है जो अवाम के अंदर से निकला हो। बदकिस्मती से पाकिस्तान के अंदर अवाम के अंदर से निकलकर ऐवानों में पहुंचने वालों की तादाद बहुत कम है, ना होने की बराबर है, आटे में नमक के बराबर है। क्या यही वजह है कि इनको अदराक नहीं है कि पाकिस्तान का नौजवान, अब इस कश्ती में कोई 700 से ज़ायद खानदान जुड़े हुए हैं इन बच्चों के साथ, और कोई बूढ़ा नहीं था, कोई बुजुर्ग नहीं था, सब नौजवान थे। ये चीज समझ में क्यों नहीं आ रही हमारे अशराफिया को? जमील भाई, इन लोगों से हमने पूछा कि किसी डिप्टी कमिश्नर ने, किसी SSP ने, किसी सरकारी कारिंदे नुमाइंदे ने आप लोगों के साथ राबिता किया कि सफारत खाने ने? उन्होंने कहा कि हम राबिते करते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि जिस तरह आपको पता नहीं इस तरह हमें भी पता नहीं है। उस सफारत खाने से जहाँ ये वाक़या हुआ है इस मुल्क में, उस सफारत खाने से लोग राबिता करें, वहाँ से रिस्पॉन्ड नहीं मिल रहा है। इतने दिन गुजर गए, कोई क्लैरिफिकेशन वाक़यात का नहीं है, और पता नहीं हर घर में मातम भी है और फिर शक में भी है कि मेरा बेटा ज़िंदा है या मुर्दा है। मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि इन लोगों से हमारे मुकामी जमात इस्लामी के नुमाइंदों ने राबिते किए, तो लोग ताज़ियत पर बैठे भी है और ताज़ियत भी नहीं ले रहे हैं, इसलिए कि पता नहीं है। अब देखिए, बाकी सारी दुनिया में ऐसा वाक़या हो जाए तो पूरा निज़ाम अलर्ट हो जाता है, इमरजेंसी का ऐलान होता है, फिर जाकर घरों को तफसील के साथ मालूमात मुहैया किए जाते हैं। भाई लाश कैसे पहुंचाएंगे, कोई इंतज़ाम है? इन लोगों का मालूमात तक रसाई कैसे, कोई इंतज़ाम है? तो सारे दरवाजे बिल्कुल बंद हैं, पूरा निज़ाम अल्लाह के रहम करम पर हैं, गूंगे बहरे और अंधे हुक्मरान हैं। अल्लाह ताला इस निज़ाम से और इन हुक्मरानों से कौम को बचाएं। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये हमारी तारीख़ में पहला वाक़या भी नहीं है, दूसरा भी नहीं है, वाक़यात का एक तसलसल है कि लोग भाग रहे हैं और ये इंसानी स्मगलर उनके साथ यही कुछ कर रहा है। तो ये अगर पहला वाक़यात होता ना, हम ज़रूर हुकूमत के बारे में यही कहते कि चलो पहला वाक़या है, लेकिन जमील भाई न पहला है, न दूसरा है, न तीसरा है। 3 बार तो मैं सेनेट में गवाही देता हूँ कि इस तरह वाक़यात हो गए, हमने सेनेट में उठाए हैं, वफाकी मिनिस्टर ने तसल्ली दी है कि और ये भी गारंटी नहीं है, और ये भी गारंटी नहीं है सिराजुल हक साहब कि ये आखिरी वाक़या होगा। स्मगलिंग टूटी, अब इंसानों का स्मगलिंग भी जारी है। बिल्कुल, और ये भी गारंटी नहीं है कि ये आखिरी वाक़या होगा, क्योंकि हालात इस तरह के हैं। आप लोग हमेशा हेल्पलाइन ज़रूर अपनी बना देते होते हैं वक्त आने के ऊपर। वैसे उसूलन तो ये हुकूमत का काम है, सफारत खाने का काम है, वो किस हद तक फ़ाल है ये तो मुतासरीन बता सकते हैं, और उनकी आह बुका हम सुन रहे हैं। आपकी जमात बतौर जमात इस्लामी, आप लोगों ने कोई हेल्प सेंटर, हेल्पलाइन कायम की है कि किसी तरह से इस मामले को ख़ास तौर पर जो सोगवारान हैं उन तक मालूमात की रसाई दुरुस्त और बरवक्त हो सके? देखिए, इस वक्त जो गुजरात और आसपास के इलाक़ों में ये वाक़यात हो गए हैं, इनके बच्चे वहाँ शहीद हो गए हैं, तो जमात इस्लामी सूबा पंजाब की हमने ज़िम्मेदारी लगाई है, हमारी पूरी क़ियादत इन लोगों के साथ राबिते में है। फिर उन्होंने यूनियन में जो हमारा यूनिट है उनके साथ राबिता किया, फिर वहाँ के लोग इस वक्त तक सफारत खाने के साथ राबिते में हैं, लेकिन सफारत खानों और यहाँ के दफातर की तरफ से एक पुअर रिस्पांस है। इस तरह कश्मीर में हमारी पूरी जमात इस वक्त एक्टिव हैं, कम अज़ कम जो मुतासर ख़ानदान है उनके साथ राबिते में है, वहाँ जाना, ताज़ियत करना, वहाँ तसल्ली देना, इमरजेंसी तौर पर उनके साथ ताउन करना, लोगों के आने के दौरान उनके लिए टेंट का, कुर्सी का, जनरेटर का इंतज़ाम करना, ठंडे पानी का इंतज़ाम करना। तो एक फ़र्स्ट एड के तौर पर तो यही हम कर सकते हैं, लेकिन असल काम तो हुकूमत करने का है ना, इसलिए कि एक आम आदमी कहाँ का रसाई हासिल कर सकता है उनके दफातर तक और उनके फाइल तक और उनके हुकूमत उन तक। लेकिन जब सुबह तक मैं आ रहा था तो खुद गुजरात की बात करूं या कश्मीर की बात करूं, सारे लोग
کنفیوژن میں ہیں کہ جو 12-13 لوگ بچ گئے ہیں ہمارے یہ جو بچے ہیں اس میں شامل ہے یا ڈوبنے والوں میں شامل ہے. تو اب تک ان کو لسٹوں کی فہرست نہیں پہنچائی گئی، لسٹ نہیں پہنچائے گئے. اچھا اب ذرا ایک ٹرمینالوجی کی بات کرتے ہیں، بڑی وائڈلی یوزڈ ہوتی ہے، یہ لفظ استعمال کر کے ہم سب اپنی جان چھڑا لیتے ہیں، خبروں کی جو سرخیاں ہیں وہ بھی اس سے بھری ہوتی ہیں. تارکین وطن یہ لفظ ہم استعمال کرتے ہیں، اور اس میں کسی کی جان بھی چلی جائے تو اس کو انسان کا درجہ بھی نہیں دیا جاتا. یونانی کوسٹ گارڈز نے جو کیا وہ کیا ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. کیا اس کا ذمہ حکومت کے اوپر آتا ہے، انڈیویجول کے اوپر آتا ہے، یا پرائیویٹ اینٹیٹیز یا این جی اوز کے اوپر آتا ہے کہ وہ نہیں کر پا رہی وہ کام جو کرنا چاہیے ان تارکین وطن کے لیے؟ جمیل بھائی، اگر ہم ایک اسلامی ملک کے باشندے ہیں جی، اگر ہمارا ایک ایمان ہے اللہ کی کتاب پر، اگر ہمارا ایک نظام ہے دینی اسلام کی صورت میں، تو اس میں تو درس سے ہی ملتا ہے کہ وقت کے حکمران نے کہا کہ اگر فرات کے دریائے فرات کے کنارے کوئی کتا بھی بھوک سے مرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں سے پوچھے گا. جی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ اگر ایران میں سڑک کی خرابی اور راستے کے ناپختگی کی وجہ سے کسی گھوڑے کو ٹوکر بھی لگتا ہے تو اس کے بارے میں اللہ مجھ سے پوچھے گا. تو ایک اسلامی نظام میں تو کتے کے بارے میں بھی فکر مندی ہے وقت کی حکمران کو. تو یہ تو انسان ہے، یہ تو بچے ہیں، یہ تو نوجوان ہیں، اس میں تو خواتین ہیں. جرم کوئی بھی کرے ذمہ داری حکومت کی ہے، اس لیے کہ یہ کوئی پہلا دوسرا تیسرا واقعہ تو نہیں ہے جس طرح آپ نے بارہا یہ کہاں ہے. اس لیے یہ ایک پورا نیٹ ورک ہے، بین الاقوامی سطح پر ہے. پاکستان میں بھی اس کا ایک بہت بڑا فعال شعبہ ہے، اور یہ سب کچھ رشوت کے بغیر، کرپشن کے بغیر اور سرکاری اداروں کے تعاون اور سرپرستی کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے. ہم نے دیکھا ہے جہاں کوئی ایک اچھا ایس پی آتا ہے، اچھا تھانیدار آتا ہے، وہاں جرائم کا خاتمہ ہوتا ہے. میں آپ کے سندھ کی بات کروں، جی، وہاں ایک ضلع ہے خیرپور، سابق وزیر اعلیٰ بھی اس سے تعلق رکھتا ہے. آپ یقین کریں شام کے بعد وہاں سڑک پر آپ کو کوئی آدمی نہ ملتا، خود پولیس والے چھپ جاتے تھے، اتنا بدامنی. لیکن وہاں ایک اچھا ایس پی گیا، بنگش تھا، کوارڈ سے تعلق رکھتا تھا. میں نے پھر خود وہی خیرپور ضلع دیکھا کہ آدھی رات بھی خاندان کے خاندان سڑکوں پہ نظر آتے تھے، کوئی خوف نہیں ہوتا تھا. تو سرکار کے تعاون کے بغیر نہ جرائم ختم ہو سکتے ہیں، اور سرکار کے تعاون کے بغیر نہ جرائم جو ہے وہ چل سکتے ہیں. تو اگر ختم بھی کر سکتے ہیں تو سرکار، اگر چلا بھی سکتے ہیں تو سرکار. اس وقت ہی جتنا بڑا واقعہ ہوا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ موجودہ حکومت بھی اور پرانی حکومت ان جرائم میں باقاعدہ حصہ دار ہے. ویری رائٹ. آپ ذرا سرکار کے تعاون سے ہونے والے انتخابات کی بات تو کر لیتے ہیں نا سر، اور کہیں تعاون ہو نہ